ہر طرف رمضان کی بات ہو رہی ہے. رمضان آنے ہی والی ہے اور ہمارے دل میں بے چینی بھی ہے اور ایکسائٹمنٹ بھی ہے. لیکن اس ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم عورتیں جو بہت زیادہ بیزی ہوتی ہیں، چاہے وہ گھر کا کام کرے یا باہر کا کام کرے، تو اس رمضان اور بھی بیزی ہونا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مقصد رہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں. لیکن اس بار میں اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ قرآن کو پڑھیں، لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، جو ایک بہت ہی مشکل بات ہے. یہ میں ریلیٹ کرتی ہوں کیونکہ ہم اتنی زیادہ بیزی رہتے ہیں کہ ایک قرآن کو ختم کرنا ہی یہ بہت مشکل لگتا ہے. لیکن اگر میں یہ مشکل والا بات کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس سے ریلیٹ نہ کریں، لیکن جو ریلیٹ کرتے ہوں گے وہ کمنٹس میں ضرور یس لکھیں. اور کہ جو بہت زیادہ بیزی ہوتی ہیں تو ان کے لیے ایک قرآن کو بھی ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن میں نے اس سے پہلے جو شارٹ ویڈیو بنائی تھی اس میں نے دیا ہے کہ کس طرح سے آسانی سے ہم ایک قرآن کو ختم کر سکتے ہیں، 2 قرآن بھی ختم کر سکتے ہیں اور 3 قرآن بھی ختم کر سکتے ہیں. اس طرح سے کہ ہر نماز کے بعد ہمیں کم سے کم 4 صفحہ پڑھنا ہے اور رمضان کے آخر تک ہم ایک قرآن کو مکمل کر سکتے ہیں. لیکن اس ویڈیو کے ذریعہ میں چاہوں گی کہ یہ ویڈیو سب کے لیے ہیلپ فل ہو. میں ہر پارہ کو ڈسکس کروں گی اور یہ گھبرائیے نہیں، یہ پارہ ڈسکس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا میں ہر لائن کو ڈسکس کرنے والی ہوں. نہیں، ایک پارہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتانے کی کوشش کی ہے اس کو میں کوسچن آنسر کے ذریعہ ڈسکس کروں گی. اور پھر گھبرائیے نہیں کہ آپ کو آنسر نہیں دینا ہے، بلکہ صرف کوسچن رہے گا، اس کوسچن کا آنسر بتاتے ہوئے میں آپ سے ڈسکس کروں گی، جو آپ کو ایزلی طریقے سے سمجھ میں آئے گا کہ ایک پارہ میں کیا لکھا، اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ سمپلی یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے جس سے ہمیں فائدہ ہے اور کیا نہیں کرنا ہے جو ہمیں نقصان ہے. تو جس طرح سے اگر ہم کسی اپنے دوست سے بہت ضروری بات کرتے ہوں اور وہ سامنے والا جو دوست ہے وہ آپ کی بات پر توجہ نہیں دے رہا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ٹھیک اسی طرح سے قرآن کو ہمیں غور سے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے ہمیں اسے غور سے، توجہ سے سننا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے جو ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہے. تو دورہ قرآن جو ہے وہ اصل میں کیا ہے کہ قرآن جو ہے 30 پاروں پر مشتمل ہے. تو اس 30 پارہ کو ہمیں اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، غور کرنا ہے اور اپنی زندگی میں عمل بھی کرنا ہے. اسی کو دورہ قرآن کہتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں، کیونکہ جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری نظر پڑتی ہے سورۃ الفاتحہ میں، یعنی سب سے پہلا سورہ. اور سورۃ الفاتحہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کھولنے والی. سورۃ الفاتحہ جو ہے 7 آیتوں پر مشتمل ہے. اور سورۃ الفاتحہ کی جو خاص بات ہوتی ہے انہیں ہم 3 حصوں میں بانٹ کر ہم سمجھ سکتے ہیں. کہ سورۃ الفاتحہ کو کہا جاتا ہے کہ اگر سورۃ الفاتحہ اگر یاد نہ ہو، اگر نہیں پڑھی جائے تو نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. جی ہاں، ہر نماز کے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا بہت ہی ضروری ہے، یہ آپ بھی جانتے ہوں گے. یعنی سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہے. دوسری یہ بات کہ سورۃ الفاتحہ کو شفا والی سورہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی اگر اللہ کے حکم سے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر اگر ہم کسی بیماری پر دم کرتے ہیں تو وہ اس کی بیماری جو ہے وہ بیمار جو ہے شفا پا لیتے ہیں، نہیں بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. تیسری خاص بات یہ ہے سورۃ الفاتحہ کی، سورۃ الفاتحہ کو پورے قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے پورے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی باتیں ہماری زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، زندگی میں کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، وہ ساری باتیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتائی ہیں وہ مختصر طور پر سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے. اس لیے سورۃ الفاتحہ کو پورے قرآن کا خلاصہ کہتے ہیں. پھر سورۃ الفاتحہ میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آیت ہے مالک یوم الدین. مالک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، یوم کا مطلب ہوتا ہے دین. مالک یوم الدین کا مطلب قیامت کے دن کا مالک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اور قیامت کب آنے والا ہے وہ صرف اللہ ہی اور اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. اور مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہو کہ اس دن اللہ تعالیٰ سب سے حساب لینے والے ہیں. جو اچھے کام جو اس دنیا میں ہم جو کر کے جائے گا اس کو جزا ملے گا، اور جو برے کام کر کے جائے گا اس کو سزا ملے گا. یعنی اس دن قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہونے والا ہے. اور یہ حساب کون لینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ لینے والے ہیں. اس لیے سورۃ الفاتحہ کو ایک مکمل دعا بھی، پہلی دعا جو ہے وہ قرآن کی سب سے پہلی دعا بھی کہا جاتا ہے. کہ قرآن میں سب سے پہلی دعا کیا ہے؟ تو سورۃ الفاتحہ ہے. کے پہلے پارے میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ آتا ہے.
البقرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گائے، اور اس پارہ یہ قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے، اور اس پارہ میں گائے کی ایک کہانی بھی ہے، گائے کے بارے میں کچھ بیان کیا ہوا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام جو ہے سورۃ البقرہ پڑا۔ اس سورہ کی شروعات میں ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں ذکر کی ہے کہ لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں، لوگوں کی کتنی کیٹیگری ہوتی ہے۔ اگر ہم کوئی بات اگر کسی کو بتاتے ہیں، کسی کو سمجھاتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے فوراً مان لیتے ہیں، جو بہت دل کے اچھے ہوتے ہیں، انہیں مومنین کہا جاتا ہے، یعنی بہت اچھے دل کے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرے کیٹیگری میں آتے ہیں کافر، جسے کافرین کہا جاتا ہے، جو بالکل بھی آپ کی بات کو سن کر سامنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ وہ ماننے والے ہی نہیں ہیں، تو اس طرح کے لوگ کو کافرین کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے کیٹیگری جو ہوتے ہیں وہ منافقین کے ہوتے ہیں، یعنی آپ کے منہ کے سامنے تو آپ کو بولیں گے کہ ہاں بالکل صحیح، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، میں آپ کی بات مان رہی ہوں، میں آپ کی بات مان رہا ہوں یا مان رہی ہوں، لیکن پیچھے پلٹ کر وہ بالکل بھی ماننے والے نہیں ہیں، بالکل آپ کے اگینسٹ میں رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کو پہچاننا مشکل ہے۔ آپ اپنے ارد گرد ہی دیکھ لیجئے، اگر ہم مثال دیں تو آپ اپنے آس پڑوس میں دیکھ لیجئے، یا رشتہ داروں میں دیکھ لیجئے، یا دوستوں میں دیکھ لیجئے، یہ تینوں کیٹیگری آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے آس پاس میں ایسے تینوں کیٹیگری ملیں گے۔ جو ایک پہلی کیٹیگری جو ہے مومنین کے ہوتے ہیں، جو بہت دل کے اچھے ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، جو آپ کے سامنے ہوں گے وہ وہی آپ کے پیچھے بھی ہوں گے، آپ کے ہر بات کو مانیں گے اور آپ کے صحیح اور غلط کی پہچان کروائیں گے اور آپ کو صحیح مشورہ دیں گے۔ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مومنین کیٹیگری کے ہوتے ہیں، یعنی مومن جسے کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے کیٹیگری میں آتے ہیں کافر لوگ، یعنی جو آپ کے سامنے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ آپ کو نہیں پسند کرتے ہیں، اور منہ پر بول دیتے ہیں کہ ہاں نہیں، ہم آپ کی بات کو نہیں سننا ہے، یعنی آپ کے وہ کھلے دشمن ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کافر کیٹیگری میں ہوتے ہیں۔ اور تیسرے جو ہوتے ہیں وہ بہت ڈینجر ہوتے ہیں، یعنی ان کو آپ سمجھ نہیں پائیے گا۔ یہ اکثر آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں آپ اس کیٹیگری کو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آپ کے سامنے بہت اچھی باتیں کرتے ہیں کہ وہ آپ کی ویل وشر ہے، آپ کے سامنے ہاں میں ہاں ملائیں گے، لیکن پیٹھ پیچھے آپ کی شکایت اور آپ کے اگینسٹ کھڑے رہیں گے۔ تو اس طرح سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے شروعات میں یہ تینوں کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر بندہ جو ہے وہ مومنین کیٹیگری میں جائے، یعنی دل کے خالی سے ہوں، سچے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ سورہ بقرہ میں پھر اس کے بعد آتا ہے پہلے انسان کا واقعہ، لیکن اس سے پہلے آئیے ہم سمجھ لیں کہ کہ فرشتے کون ہیں اور شیطان کون ہے اور جن کون ہے۔ تو فرشتے کون ہوتے ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مخلوق ہیں جو نور سے بنائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، اور ان کا کام جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم کو ماننا۔ ان کی کوئی فیملی نہیں ہوتی، اور وہ بہت معصوم ہوتے ہیں۔ بہت سارے فرشتوں کے الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے۔ کچھ فرشتوں کا کام ہے بارش برسانا، کچھ فرشتوں کا کام ہے ہماری حفاظت میں رہنا، کچھ فرشتے جو ہوتے ہیں اللہ کے پیغام کو نبیوں تک پہنچاتے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام۔ اسی طرح سے جن جو ہوتے ہیں، جن ان سے بالکل بھی الگ ہے۔ جن جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بنایا۔ جن کی فیملی ہوتی ہے، اور جن میں کافر اور مومن بھی ہوتے ہیں۔ کچھ جن بہت اچھے ہوتے ہیں، اور کچھ جن جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی کافر ہوتے ہیں، شیطان کی طرح ہوتے ہیں۔ اور جن کی فیملی ہوتی ہے، جن کے بچے ہوتے ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ ابلیس کون تھا، جن یا فرشتے؟ ابلیس جو تھا وہ جن تھا، لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ رہتے تھے، اور ابلیس جو ہے بہت عبادت کرتا تھا، دن اور رات عبادت کرتا تھا، لیکن وہ ایک جن تھا، لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنائے تو تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے۔ اس وقت فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی موجود تھا، لیکن تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیے، لیکن ابلیس جو تھا وہ انکار کر دیا۔ اسے غرور تھا کہ وہ آگ سے بنایا گیا ہے، جبکہ آدم علیہ السلام مٹی سے ہوئے۔ لیکن ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اور کہا کہ مجھے زندگی دے دیا جائے تا قیامت تک، تاکہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ میں آپ کے بنائے ہوئے بندوں سے، میں انسان سے بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور اسے قیامت تک
کی مہلت دے دی گئی. اور اسی لیے ابلیس جو ہے وہ شیطان ہے, وہ ہمیں وسوسے دیتا ہے اور ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے, اور اس کا پورا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستوں میں نہ چلیں. اس کے بعد سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک گائے کا ایک واقعہ, یہ واقعہ بہت مشہور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ ایک گائے کو ذبح کرے, لیکن انہوں نے جو بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ بہت پریشان کرنے والی, جو موسیٰ علیہ السلام کو بہت تنگ کرتے تھے. وہ لوگ سمپلی اللہ کے حکم کو اگر مان لیتے اور گائے کو ذبح کر دیتے تو بات آسانی سے ختم ہو جاتی, لیکن انہوں نے اللہ کی بات کو آسانی سے ماننے کے بجائے انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ گائے کیسی ہوگی, گائے کا رنگ کیسا ہوگا, گائے کی عمر کیسی ہوگی, گائے کام کرنے والی ہوگی یا نہیں ہوگی. ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے اس گائے کے ذبح کو ٹالنا چاہتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنا چاہتے تھے, ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ سوال کرنا اور بار بار مذاق اڑانا, پریشان کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا, اور آخرکار یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو گائے ذبح کرنا ہی پڑا, اور وہ بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بتائی تھی ویسے ہی گائے کو تلاش کر کے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز اے مومن, انہیں سمپلی اس پر عمل کرنا چاہیے. اس پارے کے آخر میں جو واقعہ ہے وہ جادو کا ہے. جادو کیا ہے؟ جادو ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک انسان دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے شیطان کی مدد لیتا ہے, اور جو اللہ کو ناراض بھی کرتا ہے. تو کیا جادو کرنا جائز ہے؟ نہیں, جادو کرنا, کروانا, سیکھنا, سکھانا بالکل بھی حرام کام ہے, کیونکہ یہ ایک شیطانی عمل ہے. اور شیطان کون ہے یا آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ. اس وقت سے ابلیس جو ہے شیطان کے روپ میں جو نظر نہیں آتا, انسانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ انسانوں کو بہکانے کے لیے, اور جادو بھی اس کا ایک حصہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ انسان کو بہکا کر, وسوسے ڈال کر وہ اللہ کے نزدیک, اللہ کے قریب نہ جائے انسان اور جنت سے دور ہو جائے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارا واقعہ کیوں سنائے؟ کہ اس لیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں شیطان کے راستے پر چلنا ہے یا اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. اس طرح سے پہلا پارہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے, اور اس میں جو بھی واقعہ میں بتائی ہوں اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو, اگر آپ کو ایزی وے میں سمجھ میں آیا ہو تو یہ میرے لیے بہت بہتر ہے. اور اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ.